جمعہ کی رات جو ہے افضل ہے، عید الفطر کی رات افضل ہے، عید الاضحیٰ کی رات افضل ہے، جس طریقے سے شب قدر والی رات افضل ہے اسی طریقے سے شب برات والی رات بھی جو ہے افضل۔ شب برات کی رات بھی کیا ہے؟ بہت ہی افضل ہے شب برات کی رات بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے آپ کا گزر ہوا، ایک پہاڑ کے پاس سے آپ گزرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو دیکھا کہ جو ہے وہ پہاڑ جو ہے چمک رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، یہ کیا پہاڑ جو ہے چمک رہا ہے، اتنا جو ہے نور اس میں سے ٹپک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فرمایا کہ اے پروردگار یہ پہاڑ جو ہے اتنا جو زیادہ کیوں چمک رہا ہے، اس کی چمکدار اتنی کیوں تیز ہے؟ تو حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہاڑ کو شق فرمایا، پہاڑ پھوٹا تو کیا دیکھا کہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کی عبادت میں جو ہے مشغول ہے، ہاتھ میں جو ہے بیری کی شاخ ہے، چاروں طرف جو ہے انگور کی بیل ہے اور وہ عبادت میں مصروف ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ بوڑھے شخص سے پوچھا، آپ جو ہے اس پہاڑ میں کتنے سال سے، کتنے عرصے سے جو ہے اس کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ میں اس پہاڑ کے اندر 400 سال سے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ کتنے سال سے؟ 400 سال سے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار یہ بندے سے زیادہ بھی کوئی جو ہے دنیا کے اندر کوئی افضل و مرتبے والا ہے، کوئی اس سے بڑا رتبے والا ہے، کوئی اس سے بڑا مرتبے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کی، فرمایا کہ اے عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کی امت ہوگی، اس امت میں جب جو ہے شعبان کا مہینہ آئے گا، شعبان کی 15ویں شعبان کی رات میں جو 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، جو 400 سال جو اس نے جو عبادت کی ہے اس سے زیادہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوں گا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو ہے شب برات کی جو ہے رات کی کتنی بڑی فضیلت جو ہے حدیثوں میں آئی۔ اس لیے میرے بھائی شب برات جو آ رہی ہے اس میں جو ہے اللہ کی عبادت کریں، عبادت کرنے میں گزاریں، اور حدیث اور جو ہے 15ویں جو ہے دن 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں۔ حدیث اس لیے کہ یہ جو ہے 1 سال کے گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ شعبان کا 15واں روزہ رکھ لیں، 1 رکھ لیں روزہ، 1 روزہ رکھ لیں، لیکن انشاءاللہ بولو بھی ساتھی رکھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ کہا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں تاریخ کو، 13 شعبان کو اللہ کے نبی نے دعا کی، اے پروردگار میری امت کی جو ہے شفاعت عطا فرما، سفارش فرما، شفاعت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی 1/3 امت کی اللہ نے جو ہے شفاعت قبول فرمائی۔ پھر 14ویں شعبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے 2/3 امت کی شفاعت قبول فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں شعبان کی رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری تمام امت کی جو ہے شفاعت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو آرزو، جو ارمان تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پوری فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس رات میں جو ہے 6 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے 6 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ایک روایت میں آتا ہے 10 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما،
آمین بولو بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پہلا شخص کون ہے؟ مشرک. پہلا شخص کون ہے؟ مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والا. نہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والا یعنی مشرک، جس کی جو ہے کیا نہیں ہوتی؟ مغفرت نہیں ہوتی. اللہ سے توبہ استغفار کر لیں. اللہ کی ذات بڑی کریمی ذات ہے. اور دوسرے نمبر پر آتا ہے شراب کا عادی. کون سا عادی بھائی؟ شراب کا عادی. بیوی نے بھی کہا کہ جو ہے شراب چھوڑو، شراب نہیں چھوڑا. وہ بھائیوں نے کہا شراب نہیں چھوڑا، بہنوں نے کہا شراب نہیں چھوڑا، ماں باپ نے کہا، رشتہ داروں نے کہا، دوست و احباب نے کہا، اس نے کسی کی نہیں مانی. شراب پیتا رہا، ساری زندگی شراب خوری میں، شراب پینے میں مست رہا، غرق رہا. کون مجھے کیا بولتا؟ شراب کا عادی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب برات میں جو شراب کا عادی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے. دو لوگ ہو گئے. اب تیسرا جو ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. کون ہے بھی؟ تیسرا شخص کون ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. جیسے ہی جو بچے جو ہے جیسے ہی بڑے ہو جاتی ماں باپ کے سامنے ایٹنے کو کھڑ جاتی، نہیں اسیرہ چلانے کو کھڑ جاتی، ماں باپ کے سامنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتی، ماں باپ کی نافرمانی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو ماں باپ کو گالی گلوچ کرنے والا ہو، جو ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے والا ہو، جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، تو ویسے شخص کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ شب برات میں جو ہے مغفرت نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائی ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے ماں باپ کی فرما برداری کریں. آمین بولو بھائی. حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا. باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت لکھا گیا. باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر تھوڑی دیر بات کرنا عبادت میں شامل ہے. ہم لوگ نہیں جانتے. ان سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے. ایک بہت بڑے ایک ولی کا انتقال، ایک بہت بڑے ولی کے جو ہے ماں کا انتقال ہو گیا. اللہ کے ولی کا ایک انتقال، اللہ کے ولی کے جب ماں کا انتقال ہو گیا، ایک بار کہیں تشریف لے گئے تو انہوں نے اس ولی کو ان کے اور بڑے ان کے دوست نے کہا، نصیحت کی، فرمایا آپ کے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ دنیا کے اندر جو ہے تھوڑا آرام کے ساتھ رہیں، اپنا خیال رکھا کریں، اس لیے کہ اب ماں نہیں ہے. جیسے آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی میں آج ہم تلے ہوئے ہیں، گالی گلوچ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو گالی گلوچ کر دی. اللہ معاف فرمائے. یہاں تک سننے میں آگے جو ہے بول کے بیٹا بولا ماں کو مارا گیا. اللہ معاف فرمائے. میرے بھائی اب یہ ہو گئے بھائی شراب کا عادی، پہلا مشرک، دوسرا جو ہے شراب کا عادی، تیسرا والدین کا نافرمان. باپ سے انہیں بیٹا جو ہے ناراض ہے، سالوں بات نہیں کرتے. ہم لوگ پڑھتے ہیں اخبار میں 13 سال ہوگا 15 سال ہوگا بیٹا بابا کو بات کر کو بول. ماں سے جو ہے قطع تعلقات کر لیتی، ماں کہتی بھی بول رہے تو ماں سے جو ہے بات نہیں کرتے، سالوں سال لگا لیتی ماں سے بات کرنے. نہیں، اب بھائی بہن سے بات کر کے جو سالوں سال لگا لیتی ذری باتوں میں. اس کا نام ہے قطع تعلق. قطع یعنی کیا ہے؟ جو رشتہ دار جو ہے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا، بھائی سے جو ہے بات بند کر دیا، بات کرنا بند کر دیا.
بھائی بہنوں سے بات کرنا بند کر ڈالے، بہنیں بھائیوں سے بات کرنا بند کر ڈالے، ماں باپ سے جو ہے اولاد جو ہے بات کرنا بند کر ڈالے، ماں باپ اور جو اپنے بچوں سے بات کرنا بند کر ڈالے، خطا تعلق کرنے والا میرے بھائی ہم لوگ کیا کر دیں؟ میرے بھائی آج کیا ہے، یہ بالکل یہ عام ہو گیا ہے، آج خاص نہیں ہے، یہ خاص ہے کیا؟ یہ خاص نہیں ہے، آج یہ عام ہو گیا ہے، خاص نہیں عام ہو گیا ہے یہ آج خطا تعلق۔ باپ سے بات کر کے کئی سال ہو جاتی، ماں سے بات کر کے کئی سال ہو جاتی، بہنوں سے بات کر کے کئی سال ہو جاتی، بھائیوں سے بات کر کے کئی سال ہو جاتی، ماما چاچا یعنی جو رشتہ دار جو ہے ان سے بات کر کے جو کئی سال ہو جاتی، خطا تعلق کر جاتی۔ ایک حدیث سناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی اپنے رشتہ دار سے تین دن اگر جو ہے نفرت کر کے اگر اسے بات کرنا چھوڑ دیا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی کبھی۔ 3 دن بات کرنا اگر چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے بھائی ماں باپ سے خطا تعلق نہ کریں، بھائیوں سے خطا تعلق نہ کریں، بہنوں سے خطا تعلقات نہ کریں۔ بڑے لوگ بولتے ہیں، بڑے کیا بولتے ہیں بھائی؟ جینے کے واسطے بھی 4 جنے ہونا کرتے، مرنے کے واسطے بھی 4 جنے ہونا کرتے، نہیں حضرت؟ برابر نہیں؟ جینے کے واسطے بھی 4 جنے ہونا۔ میں اکلا جی لیتے ہوں تو جینے ہوتا کہ بھائی میں اکلا جیتوں ہوں تو جینے ہوتا، نہیں جی سکتے، 4 جنے ہونا۔ اب مر گئے کے بعد بھی 4 جنے ہونا، میں اکلا میرا جنازہ خود بخود اٹھ جاتا بولا تو کیسا اٹھتا؟ 4 جنے کھندا دیا تو اس نے جنازے کو اٹھ کو جو خبر میں دفن ہوتی سو۔ سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اس لیے میرے بھائی خطا تعلقات نہ کریں، لیکن انشاءاللہ ہرگز نہ کریں، خطا تعلقات نہ کریں، خطا تعلقات نہ کریں۔ دیکھو حدیث پاک کا مفہوم اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پہلا مشرک، دوسرا شراب کا عادی، تیسرا والدین کا نافرمان، چوتھا خطا تعلق کرنے والا، پانچواں سود خور کے بارے میں بھی آیا ہے، جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو سود لین دین کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اس لیے اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کرنے، معافی مانگے۔ اور چھٹواں کون ہے؟ زنا کا عادی، زنا کا عادی یعنی بیوی رہنے کے باوجود بھی جو ہے پھر سے وہ حرام کاری میں مبتلا، بیوی رہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ زنا میں مبتلا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس رات میں، شب برات کی رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ ہاں اگر توبہ کر لیں، توبہ و استغفار کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ان کی بھی انشاءاللہ مغفرت کرے۔ آمین بولو بھائی۔ میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے کیا بھی ہمیں بڑی عمر کیا بھی نہیں دیا۔ ہماری اوسط عمر کتنی ہے؟ 60 سال ہماری اوسط عمر۔ ہماری اوسط عمر کتنی ہے بھائی؟ 60 سال۔ اس سے زیادہ جو ہے جی 300 لوگ، اس سے زیادہ جی 300۔ ہماری اس امت کی اوسط عمر خالی 60 سال، اس سے زیادہ لوگ جی 300۔ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔